کسی صاحب کا ایک سوال تھا کہ میری بیوی روزے سے تھی اور روزے کی حالت میں دن ہی میں ان کو پیریڈ آ گیا، تو ایسی صورت میں کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ان کا روزہ ختم ہو جائے گا؟ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ سامعین کرام، اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کی قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ کھانے پینے کے مسائل سے لے کر پیشاب و پاخانے کے طور طریقے تک کو بیان کرتا ہے، بچپن کے مسائل سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں وضاحت کے ساتھ سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ اسلام کا ایک امتیازی شان ہے کہ ہر شخص اسلام کے تعلیمات کو اور اس کے ہر مسائل کو جاننے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن افسوس، بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہوتا، بس سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ علم نہ ہونے کے باوجود علماء سے ان مسائل کا ذکر بھی نہیں کرتے، اور علماء ان مسائل کو اپنے بیان میں یا اپنے تقاریر میں ان مسائل کا ذکر نہیں لاتے۔ اس لیے عوام بیچارے جو سمجھ میں آتا ہے بس اسی کو شریعت مان کر ان پر عمل کرتے ہیں۔ ضرورت سمجھتا ہوں اس بات کی کہ ان مسائل کا ایک سلسلہ شروع کروں جن مسائل کے بارے میں لوگوں کو اتنی معلومات نہیں ہوتی، اور جن مسئلوں کو پوچھنے میں لوگ ہچکچاتے اور شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے ایسے مسائل پوچھنے میں، جبکہ اسلام میں شرعی احکام اور شرعی مسائل میں شرمندگی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ جب تک مسائل معلوم نہیں ہوں گے تب تک شریعت کے مطابق آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ جب حدیث کی کتابوں کا یا قرآن کریم کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ امہات المؤمنین، خاص طور سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے شریعت کے مسائل لوگوں کو بتانے کے لیے اپنی ازدواجی زندگی کے راز کھول کر رکھ دیے، تاکہ کوئی بات، کوئی احکام یا کوئی مسئلہ امت سے پوشیدہ نہ رہ جائے، اور لوگ اپنے تئیں کوئی چیز شریعت مان کر زندگی گزارنے نہ لگ جائیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں آپ کو علم نہیں تو آپ بھی بلا جھجک اور بنا شرم و لحاظ کے علماء سے رابطہ کیجیے اور شرعی احکام و مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کر کے زندگی گزاریں۔ خاص طور سے اپنی ماؤں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن مسائل کا انہیں علم نہیں، انہیں بھی چاہیے کہ شریعت کے مسائل اور احکام کے بارے میں کسی عالمہ سے یا کسی اہل علم سے رابطہ کریں اور علم حاصل کر کے اور معلومات حاصل کر کے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین کرام، کسی صاحب کا ایک سوال تھا کہ میری بیوی روزے سے تھی اور روزے کی حالت میں دن ہی میں ان کو پیریڈ آ گیا، تو ایسی صورت میں کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ان کا روزہ ختم ہو جائے گا؟ تو اس مسئلے میں سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ عورت کے فرج یعنی شرمگاہ سے جو خون نکلتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حیض، دوسرا نفاس، اور تیسری قسم جو ہے وہ استحاضہ ہے۔ حیض دم جبلۃ یخرج فی وقت مخصوص من اقصى رحم المرأة فی اوقات معلومہ علی سبیل الصحہ، صحت کی حالت میں خاص اوقات میں بغیر سبب کے عورت کے رحم سے جو خون نکلتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ حیض والے دنوں میں عورت کا مزاج بدل جاتا ہے، ان کی مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور بدن اور کمر وغیرہ میں درد ہونے لگتا ہے۔ حیض کی مدت کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی مقررہ مدت نہیں ہے، بعض عورتوں کو 3 دن اور بعض عورتوں کو 4 دن اور اکثر عورتوں کو 6 سے 7 دن تک آتا ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے جو حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہیں عن حمنہ بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال أنا عدت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. فقالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا. قال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيذي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. حمنہ بنت جحش کہتی ہیں کہ مجھے استحاضہ کا خون کثرت سے آتا تھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے آئی. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بہت زیادہ خون آتا ہے جس کی وجہ سے میں نماز اور روزہ نہیں کر پا رہی ہوں، نماز کی ادائیگی اور روزہ نہیں رکھ پا رہی ہوں، تو ایسے سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئی کا استعمال کرو، وہ خون خشک کر لے گا، سوکھ لے گا. حمنہ بنت جحش کہتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. آپ نے فرمایا لنگوٹ باندھ کر اس کے نیچے کپڑا رکھ لو. تو حمنہ بنت جحش کہتی ہیں کپڑے سے بھی کام چلنے والا نہیں، بہت تیزی سے نکلتا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے ٹھوکر مارنے کی وجہ سے، شیطان کے کچوکے مارنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یہ خون نکلتا ہے. لہذا تم ہر ماہ اپنے آپ کو 6 دن یا 7 دن تک حائضہ سمجھو، پھر غسل کر لو، اور جب اپنے آپ کو پاک اور صاف ستھرا سمجھو تو نماز پڑھو. تو ایام حیض زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 دن ہوتے ہیں. اگر اس سے زیادہ دن آتا ہے خون تو پھر وہ استحاضہ کا خون ہوگا اور وہ استحاضہ کے حکم میں آئے گی. دلیل جیسا کہ ابھی بیان ہوا. استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ الاستحاضة دم علة يخرج من غير اوقات الحيض والنفاس من عرق يقال له العازل. حیض اور نفاس کے اوقات کے علاوہ عازل نامی رگ کے پھٹ جانے سے یا کسی بیماری کی وجہ سے عورت کے رحم سے، عورت کے فرج سے جو خون نکلتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں. حیض اور استحاضہ کے خون میں کافی فرق ہوتا ہے. حیض کا خون کالے رنگ کا، گاڑھا اور بدبودار ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون لال، پتلا اور بنا بدبو کے ہوتا ہے. حیض کا خون جمتا نہیں، جبکہ استحاضہ کا خون جم جاتا ہے. حیض کا خون صحت اور طبعی خون ہوتا ہے، اس کا آنا صحت مندی کی علامت ہے، جبکہ استحاضہ کسی بیماری یا عدم صحت کی وجہ سے یا پھر شیطان کے کچوکے مارنے کی وجہ سے نکلتا ہے. حیض ایک خاص وقت پر آتا ہے، جبکہ استحاضہ کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا. اور مستحاضہ کا حکم ہے کہ وہ نماز اور روزہ دونوں کی ادائیگی کرے گی، اور اس کی 2 صورتیں ہیں. حمنہ بنت جحش والی حدیث عن حمنہ بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيذي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي 23 أو 24 وصومي وصلي فإن ذلك يجزيك. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي وتغتسلين مع الفجر ففعلي وصومي إن قدرت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے استحاضہ کا خون کثرت آتا تھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تمہیں 2 طریقے بتاتا ہوں، ان دونوں میں سے جو تم کو آسان لگے، جو تم کر سکو، وہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ ایسا ہے، دراصل یہ شیطان کے ٹھوکر مارنے کی وجہ سے یہ خون آتا ہے، لہذا تم ہر ماہ اپنے آپ کو 6 دن یا 7 دن تک حائضہ سمجھو اور پھر غسل کر لو، اور جب تم اپنے آپ کو پاک و صاف ستھرا سمجھو تو 23 دن یا 24 دن نماز ادا کرو اور روزے رکھو، جس طرح سے اور عورتیں حیض اور طہر کے وقت میں کرتی ہیں، اسی طرح سے تم بھی ہر مہینے کر لیا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم ظہر کی نماز دیر سے اور عصر کی نماز جلدی پڑھنے پر قادر ہو تو غسل کر کے ظہر اور عصر کی نماز دونوں ایک ساتھ ادا کرو، اور مغرب کی نماز دیر سے اور عشاء کی نماز جلدی پڑھ لیا کرو، اور غسل کر کے مغرب اور عشاء کی نماز دونوں ایک ساتھ ادا کرو، اور صبح میں فجر کی نماز کے لیے الگ سے غسل کر کے نماز فجر ادا کر لو۔ اگر تم اس پر قادر ہو تو اسی طرح سے کرو اور روزے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 باتوں میں سے، ان 2 طریقوں میں سے یہ دوسرا طریقہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مستحاضہ کے لیے کوئی چھوٹ نہیں، نہ روزے کی اور نہ نماز کی۔ اس کے لیے 2 طریقے بتائے گئے ہیں، دونوں میں سے جو چاہے اختیار کر سکتی ہے، اور نماز ادا کرے گی اور روزہ رکھے گی۔ عورت کے فرج یعنی شرمگاہ سے جو خون نکلتا ہے، اس کی تیسری قسم نفاس کی ہے۔ نفاس بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے رحم سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی مدت بھی کوئی مقدار نہیں ہے، البتہ زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہو سکتی ہے۔ اگر وہ 40 دن سے پہلے پاک ہو گئی تو وہ غسل کرے اور نماز پڑھے اور روزے رکھے۔ حیض اور نفاس کے ایام میں مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ان دنوں میں عورت نہ تو نماز پڑھے گی اور نہ روزے رکھے گی۔ ان ایام میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے، البتہ ایام حیض و نفاس گزر جانے کے بعد روزوں کی قضا کرے گی، بلکہ حیض اور نفاس کی وجہ سے جو روزے چھوٹے ہیں ان کو اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے جب چاہے قضا کرے، یعنی پورے سال میں جب مرضی کرے پورا کرے، لیکن جلدی پورا کر لینا بہتر ہے اس کے لیے۔ اب مسئلہ ہے کہ اگر کسی عورت نے روزہ رکھا اور دن کے کسی وقت میں روزہ افطار کرنے سے پہلے اس کو حیض آ جاتا ہے، ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس دن کا روزہ شمار نہیں ہوگا، اگرچہ افطار سے چند منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ دن کے کسی بھی وقت میں ان کو حیض آیا تو ان کا روزہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا، اور اس دن ان کا کھانا پینا درست ہوگا، جائز ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت رات کے کسی بھی حصے میں پاک ہو گئی ہوں، ان کا حیض آنا بند ہو گیا ہو اور یقینی طور پر وہ پاک ہو گئی ہوں تو وہ روزہ رکھیں گی اور نماز پڑھیں گی۔ اگرچہ انہوں نے غسل نہیں کیا تو بھی ان کو روزہ رکھنا لازمی ہے، ضروری ہے، بلکہ طلوع شمس کے بعد بھی اگر غسل کیا ہو تو بھی ان کو روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے ہی غسل کر لے تاکہ ان کی فجر کی نماز چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ اب ان پر ناپاکی کی صورت میں جو چیزیں ممنوع تھیں سب کی سب فرض ہو گئیں، جس کا ادا کرنا ضروری ہے، لہذا عورت کو طلوع فجر سے پہلے غسل کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ تھے مسائل جن کا ذکر کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی آپ کے۔ اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور مسائل جاننے کے لیے دارالحدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر من میں کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث سے مدلل آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ سامعین کرام، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانا نیک عمل ہے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے لوگوں کو احکام الہی پہنچا دو، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، ایک ہی بات کیوں نہ ہو، لوگوں تک پہنچائیے۔
دین کی باتیں لوگوں تک شیئر کرنا کار خیر ہے۔ محترم سامعین، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی استفادہ کر سکیں اور آپ ثواب کے مستحق بنیں۔ جزاکم اللہ خیرا، وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔